السلام علیکم، میں ہوں حسنین۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسنین ولاگز۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج سے 3 روز قبل جاوید چودھری کے شو میں سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب، ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ سینیٹر عفنان اللہ عمران خان کو یہودی کہتے ہیں، جس پر شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ یہودی ہوگا تمہارا باپ۔ عفنان اللہ صاحب ان کو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ ہوگا۔ اس وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے اور شیر افضل مروت صاحب اٹھتے ہیں، سینیٹر عفنان اللہ کے منہ پر ایک تماچا مارتے ہیں۔ اس کے بعد سینیٹر عفنان اللہ شیر افضل مروت کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو لڑائی ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آتی۔ اس کے بعد جاوید چودھری پروگرام کرتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سینیٹر عفنان اللہ نے شیر افضل مروت کی پٹائی کی۔ وسیم بدامی بھی یہی کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً کیا بات ہے، سچ کیا بات ہے؟ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ 15 منٹ عفنان اللہ اس اسٹوڈیو میں داخل نہیں ہوا، میں نے اس کی صحیح طرح پٹائی کی۔ آج ایک خبر آتی ہے، عفنان اللہ صاحب اسلام آباد پولیس کے آفس پہنچتے ہیں، جا کے ایف آئی آر درج کرواتے ہیں اور کیا درخواست دیتے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بتاتا ہوں، شیر افضل مروت صاحب اپنی ایک ٹویٹ میں لکھتے ہیں، کیا وسیم بدامی، جاوید چودھری اور منصور علی خان بلیک بیلٹ عفنان کے بیانیے پر اپنا موقف واضح کریں گے؟ بلیک بیلٹ وہ عفنان اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ شیر افضل مروت کو مار پڑی ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ حقیقت میں عفنان اللہ کی صحیح طرح پٹائی ہوئی ہے، اور پٹائی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس نے ایک ایسے انسان کو یہودی کہا ہے جس نے ہر جگہ جا کر اسلام کا سر فخر سے بلند کیا، جس نے ہر جگہ جا کر اسلام کی بات کی، جس نے ہر جگہ جا کر مسلمانوں کی بات کی، جس نے ہر جگہ جا کر پاکستان کی بات کی۔ اور جب اس طرح کے لوگ اس انسان کو یہودی کہیں گے تو ان کا انجام یہی ہوگا، انہیں تماچے ہی پڑیں گے، انہیں مکے ہی پڑیں گے اور ان کے منہ پر تھپڑ ہی لگیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں، سینیٹر عفنان نے اپنی شکایت میں آپ کو مکمل طور پر جھٹلایا ہے۔ جیسا کہ آپ کے مختلف ولاگز میں آپ سب نے دعویٰ کیا تھا کہ فاتحہ عفنان اللہ یعنی فاتحہ بلیک بیلٹ تھا، تاہم بلیک بیلٹ نے اپنی شکایات مشال یوسف زئی کی طرف سے میرے ساتھ شیئر کی گئی شکایت میں دعویٰ کیا ہے کہ اسے بے رحمی سے مارا گیا ہے، اسے چوٹیں آئی ہیں، وہ بے ہوش ہونے کو تھا۔ بلیک بیلٹ کے اس بیانیے نے آپ کی پیشہ ورانہ دیانتداری کے اعتماد کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ آپ سب اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں ان کی منافقت کا۔ یہ اپنے پروگرام میں یہ شو کرنا چاہ رہے تھے کہ شیر افضل مروت کو مار پڑی ہے، لیکن عفنان اللہ صاحب تو جا کر درخواست دے رہے ہیں کہ مجھ پر حملہ ہوا، اور انہوں نے درخواست میں کیا کہا؟ انہوں نے درخواست میں کہا، مجھے 3 تھپڑ مارے، مجھے فرش پر لٹا کر مارا، میرا چہرہ سوجا ہوا ہے، سر پر زخم کے نشانات ہیں۔ مروت صاحب تھوڑا جہاں تھولا رکھ دے۔ مروت صاحب نے اس طرح کی پٹائی کی ہے کہ درخواست میں اتنی تفصیل لکھی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اب وہ بھی کہیں گے جو ان کے ساتھ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ 3 تھپڑ مارے ہیں۔ 3 تھپڑ تو اس ویڈیو میں مار دیے تھے، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے تھپڑ مارے ہیں، یہ خدا جانے یا شیر افضل مروت کے ہاتھ جانے یا شیر افضل مروت صاحب جانے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ فرش پر لٹا کر مارا۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، شیر افضل مروت فرش پر گرتے ہیں، لیکن بعد میں پاسا پلٹا کے انہوں نے جو منہ پہ مکے مارے ہیں، انہوں نے کہا میرا منہ سوجا ہوا ہے، میرے سر پر زخم کے نشانات ہیں۔ ایک طرف یہ منافق صحافیوں کا چہرہ سامنے آ چکا ہے جنہوں نے شیر افضل مروت کے بارے میں یہ کہا کہ شیر افضل مروت کو مار پڑی، اور دوسری طرف عفنان اللہ کی درخواست بھی سامنے آ گئی ہے جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے مار پڑی۔ شیر افضل مروت نے صحیح طرح پٹائی کی۔ شیر افضل مروت صاحب سے جب پوچھا گیا کہ زبانی کلامی بات ہو رہی تھی تو آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا، تو شیر افضل مروت نے کہا، ہر علاقے کی اور ہر انسان کی روایات جو ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، اور ہماری روایات میں ایسا ہرگز نہیں ہے کوئی گالی دے اس کا جواب گالی میں دیا جائے۔ ہماری روایات میں ایسا ہے کوئی گالی دے یا کوئی غلط زبان استعمال کرے تو اس کا جواب ہاتھ سے دیا جائے، جس کا جواب شیر افضل مروت نے ہاتھ سے دیا تھا، اور اس طرح دیا تھا کہ اب سینیٹر صاحب درخواست دینے پہنچ گئے ہیں۔ میرا سوال انہیوں سے بھی ہے جو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت، انہیں بہت مار پڑی ہے،
شیر افضل مروت تو تھانے درخواست دینے ہی نہیں گئے، آپ کے سینیٹر صاحب تھانے میں درخواست دینے پہنچ گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری شدید پٹائی ہوئی ہے۔ شیر افضل مروت ایک بہادر انسان ہے، ایک نڈر انسان ہے، جس طرح سے عمران خان کی وکالت کر رہا ہے ساری قوم جانتی ہے، ڈٹ کر کھڑا ہے۔ شیر افضل مروت نے اپنے بچوں کو خود سے دور کر دیا صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کی وکالت کے دوران انہیں کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت کے جو بیانات آتے ہیں، شیر افضل مروت کی جو پریس کانفرنس آتی ہے، شیر افضل مروت جو تقریر کرتے ہیں، دبنگ انداز سے تقریر کرتے ہیں، ان مشکل حالات میں شیر افضل مروت نے کارکنوں کو ایک حوصلہ دیا ہوا ہے۔ اب تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ کہتے ہیں شیر افضل مروت کا ایک ٹاک شو عطا اللہ تارڑ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، تاکہ عطا اللہ تارڑ کو بھی پتہ چلے کہ سامنے مروت بیٹھا ہے، تاکہ عطا اللہ تارڑ بھی اس طرح کی زبان استعمال کرے اور شیر افضل مروت کے جو جذبات ہیں، جس طرح وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب کو پتہ تو چل چکا ہے۔ تو یہ خبر دینی تھی آپ کو، اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور شیر افضل مروت نے صحیح طرح دھلائی کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کے جو وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، وہ کافی عرصے بعد بڑی مشکلات کے باوجود، وہ بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، بڑی مشکلات کے بعد وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک دم سے بتایا گیا کہ آپ آ جائیں، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ وہ کچھ پیپرز لے کر گئے، پینسل لے کر گئے، تاکہ عمران خان سے جو قانونی معاملات ہیں ان پر بات کر سکیں، اسے نوٹ کر سکیں۔ لیکن اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے، انہوں نے ان سے وہ پیپر بھی لے لیے، وہ پینسل بھی لے لی۔ پھر ملاقات کس چیز کی؟ زبانی کلامی ملاقات کس چیز کی؟ انہوں نے قانونی معاملات لکھنے ہوتے ہیں، انہوں نے عمران خان سے پوچھنا ہوتا ہے کہ آگے کیس کی کیا پیش رفت ہے، آگے ہم نے کیا کرنا ہے، اگلا کیس کیا ہوگا۔ لیکن اس قدر یہ سہمے ہوئے ہیں، اس قدر یہ ڈرے ہوئے ہیں، مقبولیت دیکھ کے اس قدر یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ایک پینسل سے بھی ڈرتے ہیں۔ خدارا اس پینسل سے کیا ہو جائے گا؟ آپ وکیل صاحب سے ایک پینسل لے لیتے ہیں، لیکن وکیل صاحب کا کہنا ہے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان کسی بھی صورت جھکنے کو تیار نہیں، عمران خان اس قوم کے لیے فکر مند ہیں، عمران خان جلد باہر آئیں گے۔ ساری قوم کو اس چیز کا انتظار ہے کہ عمران خان کب باہر آتے ہیں۔ عمران ریاض ان کا انتظار تھا، وہ باہر آ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر بہت سے رہنما ہیں جو اس وقت رو پوش ہیں، بہت سے ایسے رہنما ہیں جو گرفتار ہیں، بہت سے ایسے رہنما ہیں جن کا نہیں پتہ کہ انہیں کہاں لے کر گئے ہیں۔ لیکن ساری قوم اس امید پر ہے یہ حالات جلد ٹھیک ہوں گے، الیکشن کی طرف سب معاملات آئیں گے، الیکشن ہوں گے، الیکشن والے دن وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، وہ بتائیں گے وہ کس کو چاہتے ہیں، وہ اپنا نمائندہ کس کو بنانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کا وزیر اعظم کس کو بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک سروے ہے، اس کا ذکر میں نیکسٹ ولاگ میں کروں گا۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔